بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم عظیم انسان فرشتے سے اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور چونکہ آپ 5-6 منٹ سے زیادہ سنتے نہیں ہیں تو پھر وہ جب ٹائم ہو جاتا ہے تو میں اس کو کٹ کر دیتا ہوں، تب اس کا پارٹ 2 آپ کے سامنے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات جو ہماری پچھلے اس میں ختم ہوئی تھی وہ یہاں پہ ہم پہنچے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت فرماتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کے گلیوں میں اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کے جو گشت کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے ان کا اپنا ایک ویژن تھا کہ کیونکہ ان گھروں سے لوگ جہاد پر گئے ہوتے ہیں تو پیچھے ان کی فیملیز ہوتی ہیں، تو ان کا خیال جو ہے وہ رکھنا حکومت کا فرض ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ وہ اس طرح وہ گشت فرما رہے تھے تو آپ کو بتایا کہ ایک گھر میں انہوں نے دیکھا کہ دھواں اٹھ رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ انہوں نے اندازہ لگایا ہوگا شاید کچھ پک رہا ہو یا کچھ ایسا چولہا جل رہا ہو، تو پھر وہ گئے کہ 2 گھنٹے بعد دوبارہ اس گلی میں سے ان کا گزر ہوا تو اس وقت بھی وہ دھوئیں کی وہ تھی، مطلب دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ تو آپ کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، آپ نے دروازہ ناک کیا اور پوچھا کہ معذرت چاہتا ہوں، اور دروازہ ناک کیا تو وہاں سے خاتون کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے، حضرت عمر نے کہا کہ مجھے نا کچھ آپ کے گھر میں سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور میں نے سمجھا شاید آپ کو کچھ میری مدد کی ضرورت ہو، تو اس لیے میں نے دروازہ کو ناک کر دیا ہے۔ تو انہوں نے، اس خاتون نے حضرت عمر کو مطلب سنانی شروع کر دی، جیسا کہ بھائی اس کو خبر گیری ہی نہیں ہے اپنے اس کے رعایا کے کیا حالات ہے، کچھ ہے۔ انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا تو وہ اندر لے گئی، انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا تو وہ ان کو پہچانتی بھی شاید نہ ہوگی، تو انہوں نے دیکھا کہ چولہے پہ پتھر رکھے ہوئے ہیں اور نیچے جو ہے انہوں نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے حضرت عمر نے پوچھا تو اس خاتون نے کہا کہ جان کو رو رہی عمر کی، بچوں کو بھوک سے برا حال ہے اور مجھ سے کوئی کھانے کو مانگتے ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ ہے نہیں، اور یہ میں نے پتھر رکھ کے تو اس کو کیا ہوا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو کہ کچھ بن رہا ہے، تو وہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے۔ حضرت عمر کو کیا ہو سکتا تھا اس وقت، ایک ایسے ذمہ دار حاکم وقت کو فوری طور پر گئے، بیت المال میں سے آٹا، دالیں، گھی اور ایسی ساری چیزیں جو ضرورت کی گھر میں ہوتی ہیں وہ اٹھائیں، اور اپنے کندھے پہ غلام جو تھا وہ ساتھ تھا، انہوں نے کہا جی آپ میرے کندھے پہ رکھ دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ اگر روز قیامت بھی تم میرا وزن اٹھا لو گے تو پھر تمہیں رکھ دیتا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا پھر تم یہ بھی نہیں کر سکتے، پھر یہ مجھے ہی اٹھانا ہے۔ وہ لے کر گئے وہ سامان، اس خاتون کو جا کے دیا، اور انہوں نے فٹافٹ ہنڈیاں چڑھائی، جو چیزیں تھیں اس کو۔ حضرت عمر جو تھے وہ آگ جلانے کے لیے وہ پھونکنی سے، مطلب پرانے زمانے کے چولہے ہوں گے، وہ شاید کسی کو یاد ہو کہ نہ ہو، بارہ آپ گوگل پر سرچ کر لیں، وہ اس کو نا پھونک کے مار مار کے آگ کو جلانا پڑتا تھا، بڑا مشکل وہ کام ہوتا تھا، اس سے آپ کی آنکھوں میں دھواں بھی بھر جاتا تھا، لیکن وہ زمین پہ جیسے ہم اتحیات بیٹھ کے تو نیچے جھکتے ہیں تو پھر وہ چولہے کے اندر وہ پھونک ماری جاتی تھی،
تو وہ زمین پہ اپنے آپ کو دو جوانوں رکھ کے تو وہ پھونکے مار رہے تھے تاکہ وہ آگ جلے. پھر جب وہ کھانا پک گیا تو انہوں نے ان بچوں کو وہ کھانا کھلایا. تو کھلانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں بچے میری وجہ سے روئے تھے. اب ان کو ہنسانا تھا کہ بچے کیسے خوش کرے. تو یہ میں بتا رہا ہوں، یہ حاکم وقت ہے. حضرت عمر امیر ہیں، 22 لاکھ جن کے نام سے کامتے تھے ارد گرد کے جو ریاستیں تھیں وہ نام سے کامتی تھیں. وہ جیسے ہم اپنے بچوں کو اپنے مطلب گھوڑا بن جاتے ہیں تو وہ اس عربی میں عرب والے لوگ اس کو میمنا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ بنتے ویسے ہی ہے گھوڑے کی طرح کا، وہ میمنا سا بن کے تو میں کر کے تو بچوں کے آگے پیچھے اس طرح گھوم رہے ہیں تاکہ وہ خوشی محسوس کرے اس چیز کی بات. جب وہ بچے ہنسنے لگے، ٹھیک ہو گئے، ان کی بھوک بھی مٹ گئی، تو انہوں نے اس بی بی سے کہا کیا تم عمر کو معاف کر سکتی ہو؟ وہ کہتی ہے کہ میں تو کبھی عمر کو معاف نہیں کروں گی. بڑی جب وہ منت سماجت ہوئی اور بعد میں انہوں نے حضرت عمر نے کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میرے سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دے. یہ تھے وہ عظمت کے مینار. قصہ سنانا ضروری تھا. پچھلے ولاگ میں اس لیے رہ گیا کہ ویڈیو پھر بہت لمبی ہو جانی تھی، پھر آپ نے تھوڑا سا سنتے ہیں، تھوڑی سی نہیں سنتے ہیں. تو یہ ہے جن کے لیے میں نے یہ چینل جو تھا وہ الگ بنایا ہے، جنہوں نے عظمت، جنہوں نے فرشتوں سے بھی زیادہ جو عظیم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے، یہ وہ نفوس ہیں جن کو واقعی فرشتوں نے سجدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی عظمت کی داستان ہو، کسی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو یا آپ مجھے بتا سکیں تو مجھے ضرور بتائیے گا. ہم اگلا ولاگ ان شخصیات پہ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ہی چینل کے اندر ایسی شخصیات کو اکٹھا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس جد و جہد کو جو آسان کر دیں اور اس کو مکمل کرنے میں اللہ تعالیٰ جی کی توفیق شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ کام ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.